کیا شرائط نون لیگ نے رکھنی ہیں کہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم بھی آپ کو بنائیں اور آپ کی شرطیں بھی مانیں؟ سب سے بڑی شرط جو نون لیگ کی ہے وہ تو یہ ہے کہ جناب آپ ہمارے ساتھ شریک اقتدار ہوں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو صدر کا عہدہ بھی دے دیا جائے، آپ کو اسپیکر کا عہدہ بھی دے دیا جائے، چیئرمین سینٹ بھی آپ بن جائیں، گورنر بھی کم از کم 2 صوبوں کے گورنر آپ کے پاس ہوں، اور اس کے بعد حکومت میں ہم ہوں، آپ شریک نہ ہوں، کوئی ذمہ داری آپ نہ لیں، مزے آپ کریں اور ذمہ داری نہ لیں. تو چونکہ اب بارگیننگ پوزیشن جو ہے بہت بڑھ گئی ہے اس کی، پی ٹی آئی کی، پیپلز پارٹی کی، اور پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کر کے کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے، ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے، عملاً پیپلز پارٹی کی بارگیننگ پوزیشن بڑھا دی ہے اور مسلم لیگ نون کی جو پوزیشن تھی وہ کمزور کر دی ہے، کیونکہ ظاہر نمبر گیم میں تو وہ آگے ہیں اور حکومت بنانا بھی چاہتے ہیں. تو اس صورت میں شاید اس کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کو کہ اب حکومت بنانا مجبوری ہے، کیونکہ اگر وفاقی حکومت مسلم لیگ نون نہیں لیتی تو پنجاب میں بھی اس کی حکومت نہیں آ سکتی. ایک تو یہ اس کو علم ہے. دوسرا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے بعد آپشن پیپلز پارٹی نہیں ہے، پھر وہ جو اندر بیٹھا ہے وہی آپشن بن سکتا ہے اور وہ مسلم لیگ کو قابل قبول نہیں ہے. تو اس بنیاد پر وہ اپنی شرائط پر اڑے ہوئے ہیں. لیکن میرا پہلے بھی یہی خیال تھا، اب بھی یہی خیال ہے کہ اگر حکومت بنے گی، یہ اتحاد کی حکومت بنے گی، اس اتحاد کی، تو پھر میرے خیال ہے ذمہ داری بھی پیپلز پارٹی کو لینی پڑے گی. اچھا ارشاد صاحب، یہ اس وقت بلاول صاحب جو موقف اختیار کر رہے ہیں یا پیپلز پارٹی موقف اختیار کر رہی ہے، وہ اس لیے نہیں کر رہی کہ وہ حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتے. مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے جی 1 عہدہ لے لیں، چلو جی 2 لے لیں، سارے آئینی عہدے آپ نہ لے جائیں. وہ میرے خیال ہے سارے آئینی عہدے لینا چاہتے ہیں. بلوچستان وہاں پہ مولانا تو ان کے ساتھ تو کوئی صوبہ بھی نہیں لگ رہی. جی ہاں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نہیں کرنا ہے جو کرنا ہے وہاں پہ. نہیں، پیپلز پارٹی کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ مولانا کو بٹھا لے ساتھ یا مولانا کے ساتھ بیٹھ جائے. دیکھیں پیپلز پارٹی کے پاس، پیپلز پارٹی فلیکسیبل ہے اور پیپلز پارٹی کے پاس آپشنز کھلی ہیں. مسلم لیگ نون کے پاس آپشنز کم ہیں کیونکہ وہ پنجاب میں ہر صورت میں حکومت بنانا چاہتی ہے، پنجاب کو کسی صورت وہ گنوانا نہیں چاہتی. کیونکہ اب اگر مسلم لیگ نون کی پنجاب میں حکومت نہ بنی یا مریم صاحبہ کو اب عہدہ نہ ملا تو پتہ نہیں کل کس نے دیکھا ہے کیا ہوگا. نواز شریف صاحب دور سے ویسے ہی ارشاد صاحب میں اس پہ آتا ہوں. نواز شریف صاحب کا جو رول ہے وہ ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا، اس پہ میں ادھر آتا ہوں. لیکن اس سے پہلے آپ نے مولانا کا ذکر کیا. مولانا پیپلز پارٹی کے ساتھ کیسے اتحاد کریں گے؟ وہ تو آلریڈی ناراض ہیں، وہ تو پہاڑ پہ چڑھ چکے ہیں، ابھی وہ تو نہیں بات کرنا چاہ رہے ہیں ان سے. وہ تو اپنی ذرائع بتاتے ہیں کہ بڑی کوششیں کی ہیں نون لیگ نے بھی، پیپلز پارٹی نے بھی، لیکن مولانا پی ٹی آئی سے ان کے رابطہ ہے لیکن ان سے وہ بات تک نہیں کرنا چاہ رہے. نہیں، مولانا ہارڈ بارگینر ہیں، پہلے سے ہمیں معلوم ہے. لیکن وہ صرف اس بات پہ تو پیپلز پارٹی سے بات نہیں کریں گے کہ بلوچستان میں ہم حکومت مل کے بنا لیں. وہ تو سب سے پہلے تو جو اپنی سیٹیں دیکھیں نا، پچھلے الیکشن میں دعویٰ تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن اس دھاندلی کے باوجود مولانا تو اس وقت خود ہار گئے تھے، لیکن 8 سیٹیں تو ان کی آئی تھی. 8 قومی اسمبلی میں جیت کے لوگ آئے تھے، ٹھیک ہے نا. اب 4 سیٹیں ہیں، 6 ہو گئی ہیں. 6 مولانا کی ناراضی کے بعد 6 ہوئی ہیں. نہیں، کون جیتا ہے؟ بلوچستان سے کچھ ان کی سیٹس آئی ہیں. کے پی کے سے تو اسد الرحمان صاحب ان کے صاحبزادے ابھی تک غیر حتمی نتائج کے مطابق شکست وہ شکست کھا گئے. نور عالم خان صاحب کے بارے میں مولانا بھی جانتے ہیں، جے یو آئی کو پتہ ہے، ہم آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ جے یو کے ٹکٹ ہولڈر ضرور ہیں، لیکن بہرحال وہ ان کے کوئی اس طرح کے نہ نظریاتی طور پر وہ جے یو آئی کے آدمی ہیں اور نہ سیاسی طور پر جے یو آئی کے آدمی. اچھا، میں ارشاد صاحب آپ کو یہ بتا دوں کہ نور عالم خان صاحب مولانا نے جو بھی اپروچ لے رکھی ہے
اس سے وہ کوئی خوش بھی نہیں ہے. یہ بھی ایک اطلاع ہے جو ٹھیک ہے, کیونکہ اس اپروچ کو اگر وہ مان لیں تو ان کی سیٹ خطرے میں پڑ سکتی ہے. لیکن ارشاد صاحب اگر یہ دھاندلی ہوئی ہے تو 1,38,000 ووٹ نور عالم خان لے گئے ہیں. اچھا, JJY کے ٹکٹ سے. مخالف کا مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا, لیکن 1,38,000 وہ تو 1,38,000 ہے. اون چودھری کے 1,72,000 ہیں. وہ ارشاد صاحب اون چودھری سے کمپیریزن نہیں, میں KP کی بات کر رہا ہوں. نہیں, کمپیریزن بنتا ہے نا. مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ راجہ ریاض صاحب کے صاحبزادے کیسے ہار گئے. یہ جس طرح نور عالم خان صاحب جیتے ہیں, اون چودھری صاحب جیتے ہیں, راجہ صاحب سے کیا غلطی ہوئی کہ وہ نہیں جیت پائے, ان کے صاحبزادے نہیں جیت پائے. ان کا تو پہلا نمبر تھا. دیکھیں, اگر راجہ صاحب علم بغاوت بلند نہ کرتے, راجہ صاحب اپنے نواب شیر وزیر اور ایسے لوگوں کو ساتھ ملا کے وہ 20 کا جو تھا ٹولہ نہ ہوتا تو وہ PTM کی حکومت نہیں بن سکتی تھی. راجہ صاحب کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ الیکشن جیتنا نہیں ہے, اس لیے انہوں نے صاحبزادے کو آگے کر دیا تھا. ہاں, نہیں, میں وہ کیسے پتہ چلا, کیونکہ ان کا تو دعویٰ یہ تھا کہ جی یہ تصور ہی غلط ہے, تاثر ہی غلط ہے کہ جی وہ جماعت جو ہم نے چھوڑی ہے وہ کوئی پبلک کی سطح پر مقبول جماعت ہے یا اس کو کوئی ووٹ بینک ہے. یہ تو راجہ صاحب برملا کہتے تھے. بعد میں ارشاد صاحب وہ مانتے تھے, جب جس حکومت میں راجہ صاحب اپوزیشن لیڈر تھے, وہ دن بتانے کے بعد راجہ صاحب آخری جو ہمارے ساتھ انہوں نے پروگرام میں شرکت کی, انہوں نے کہا کہ ہم جیتیں گے بھی, مسلم لیگ نون جیتے گی اور بڑی بھاری اکثریت سے جیتے گی, اور میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے. یہ ان کے الفاظ تھے. اور میں اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے, علالت کی وجہ سے الیکشن نہیں لڑ رہا, ورنہ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے. جی. تو جو بات ہو رہی تھی وہ مولانا کی, کہ مولانا اگر اس وقت تک اپنا بھاؤ بڑھائیں گے جب تک کہ ان کی بات مان نہیں لی جاتی, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 2018 میں جب ان کی بات مان کر سسٹم کا حصہ بن گیا تو ان دو پارٹیوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور مجھے استعمال کیا, اور استعمال کرنے کے بعد جب موقع ملا تو مجھے جناب ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہارڈ بارگینر ہیں مولانا توقع کیا کر رہے ہیں؟ بلوچستان کی CM شپ مانگ رہے ہیں؟ نہیں, مولانا کی خواہش ہوں گی دو. نمبر 1 تو یہ ہے کہ ان کی پارلیمانی قوت جو ہے وہ کم از کم 18 کی سطح پر لائی جائے. ان کا تو خیال تھا کہ ہم دیکھیں, وہ تو سمجھ رہے تھے کہ KP میں وزیر اعلیٰ اکرم درانی صاحب کو یا اپنے صاحبزادے کو بناؤں گا. ان کے میرے خیال صاحبزادے ایک صوبائی سیٹ پہ بھی لڑ رہے تھے شاید. جی. تو وہ تو صوبے میں KP کے میں اور بلوچستان میں حکومت بنانا چاہ رہے تھے. 18 کہاں سے لا کے دیں ارشاد صاحب؟ ٹھیک ہے نا, لیکن اب ان کو وہ سیٹیں بھی نہ ملیں جو ان کے پاس 18 میں تھیں, جس کو وہ بہت بڑا دھاندلی زدہ الیکشن قرار دیتے ہیں.